اب آپ جنگ بدر کو کسی بھی پس منظر میں لے لیجئے، آپ لے لیجئے کہ مشرکین مکہ کے خلاف تھا، آپ لکھ لیجئے کہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے تھا، آپ لکھیے کہ عرب کے سرزمین پر نفاذ شریعت کو لاگو کرنے کے لیے تھا، آپ کہیں پہلو سے اس کو دیکھیے، لیکن یہ جو مجلس ہے یہ صرف روحانی پہلو سے لگی ہوئی ہے، اور اس میں اس کا ترجمہ اور طریقہ یہی ہم بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ہی پہلو ہے، ہمارے نزدیک کہیں پہلو ہے، باہر تو کہیں پہلو ہے، جیسے میں نے بھی کہا نا، نفاذ شریعت، ریاستی مدینہ، ہجرت، یا کو تجارتی قافلوں کو روکنا، یا مدینے والے کمزور لوگ تھے ان پر چڑھائی ہونا اور اس سے بچنا، کہیں پہلو ہے، مشیتی عزدی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ مجلس سجی ہوئی ہے نا، وہ خالصتاً ہم سلوک اور تسکین روح کے لیے یہاں بات کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے تشریف لائے تو کچھ پروانے ساتھ آئے تھے، بات سمجھ میں آئی، کچھ پروانے ساتھ آئے، معاہدہ ہوا، وہ معاہدے میں یہ تھا کہ جو مکے والا ادھر آئے گا اس کو واپس دینا ہے، جو مدینہ والا ادھر جائے گا اس کو واپس۔ تو کچھ لوگ آئے تو انہیں زنجیروں میں پکڑ کے لے لیا گیا، لیکن حضور ان کے لیے کچھ نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا بالکل میرے لیے آئے۔ کیا تیرا خدا حق نہیں ہے؟ ہاں بالکل حق ہے۔ کہا میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں، اب انتظار کریں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مسئلہ۔ ایسے لوگ بھی آئے، وہ بعد میں گئے، انہوں نے ان کو قتل کیا، وہ ایک جزیرے میں رہے، وہ بڑا لمبا مضمون ہے۔ تو وہ کچھ پروانے آئے تھے، بلال جیسے پروانے، صدیق جیسے پروانے، عمر جیسے پروانے، علی جیسے پروانے، وہ آئے تھے۔ تو پھر مکہ میں جب آئے، وجہ بدر کچھ بھی ہو، لیکن وجوب الہی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہر اس انسان سے، میری طرف توجہ ہے، جو کس کے پیچھے آیا تھا، یا مدینے سے پروانے کی طرح شمع کے ارد گرد آیا، یا مکے سے آیا، ان کا امتحان لیا کہ تم لوگ تو چل کے آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ جس نے ہجرت مال کے لیے کی اس کو مال ملے گا، جس نے ہجرت اللہ و رسول کے لیے کی وہی مہاجر ہے، اس کا مقام فرمایا تھا۔ وہ سب کا ایک ساتھ امتحان لیا، کہا کہ محبوب آپ چلے جانا، وہ اسباب ایسے بن رہے ہیں کہ مشرکین آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ بدر بن عامر کا کنواں بڑا مشہور تھا نا، جس پر بدر نام پڑا ہے اس کا، وادی بدر اسی کی وجہ سے، وہ کنواں تھا ادھر، بدر بن عامر کا ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے کنواں کھودا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام بدر ہے، تو وادی بدر اس لیے کہلاتی ہے وہ۔ تو وہ جب تشریف لائے مدینے میں تھے تو کچھ پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، کچھ فداکار تھے، کچھ یہ بول رہے تھے کہ ہم تو آپ کے لیے یا رسول اللہ سب کچھ لٹانے والے ہیں، کچھ بول رہے تھے کہ ہم اپنے بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں ایک کو طلاق دے رہے ہیں تاکہ وہ کسی مہاجر سے نکاح کر سکیں، کوئی اپنا باغ بانٹ رہا ہے، آدھا مہاجر کو دے رہا ہے، آدھا خود رکھ رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں مدینے میں تھی جو قابل اعتماد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک جماعت ایسی بن جائے کہ جن کا امتحان میں لے لوں کہ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے محبوب کی محبت کا، انہیں کیا خبر کہ اس محبوب سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ دعویٰ تو دونوں کا ایک ہی ہے، اب میں ان کو آزماتا ہوں۔ مشرکین کا 1000 کا قافلہ آیا، مشرکین مکہ کا، اور پورا اس زمانے کے اعتبار سے جیسے جو اسلحہ ہوا کرتا تھا اس سے لیس تھے، وہ گھوڑے تھے، ساری چیزیں تھے ان کے اندر، تلواریں تھے، نیزے تھے، بالیں تھے، سب کچھ تھا۔ وہ چلے آئے، تشریف لائے، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ، تو ادھر سے وہ لوگ آئے، تو اب امتحان شروع ہو گیا۔ میرے طرف توجہ ہے؟ ہاں، کیا شروع ہو گیا؟ امتحان کیا شروع ہو گیا؟ امتحان یہ ہو گیا شروع، تم تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم جان و مال سب کچھ اس پر لٹا رہے ہیں،
ہم تو سارا کچھ تیرے لیے محبوب فدا کر رہے ہیں، اب اس کی عملی تعبیر دے دو، چلے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم لوگ ویسے ہو کہ جیسے موسیٰ کے ماننے والے تھے۔ وہ کہیں گے کہ آپ جانا موسیٰ اور تیرا خدا جائے، لڑیں اور ہم غنیمت کے لیے آ جائیں گے، یا یہ ایسے ہے کہ جو واقعی طور پروانے بن کے میرے محبوب کے قدموں میں فدا ہو جاؤ۔ اب میں یہاں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مخاطب تھے صحابہ سے تو صحابہ سے فرمایا، ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، بڑی معروف حدیث ہے، ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور وہ یوں اپنی ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، نیا نیا تھا، اسے یہ خبر نہیں تھی کہ مقام مصطفیٰ اور دربار مصطفیٰ کیا ہے۔ وہ کہیں سے اس نے ساتھ میں کھجور کا ایک بڑا گچھا لایا اپنے اس پہ کندھے پہ، اور یوں کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے وہ بیٹھ گیا ایسے، مطلب درازی کی حالت میں، جو ادبن لگ رہا تھا ٹھیک نہیں، تو وہ یوں کر کے وہ کھجور کے گچھے سے ایک ایسے منہ لگا کے کھا رہا تھا، مطلب کاٹ کے نہیں، ایسے ہی، وہ بھی عجیب سا لگ رہا تھا، صحابہ اس کو عجیب مان رہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس اتنا ہے، بس اتنی سی فرق ہے صحابیوں تمہیں اور جنت کے درمیان، کہ کوئی تلوار آئے اور اس کا سر کاٹ دے، بس ایک ہی دیوار ہے بیچ میں اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے۔ اس نے یوں کر کے کھجور کے گچھے کو چھوڑ دیا، کہا کیا یا رسول اللہ اتنا ہی فرق ہے کہ میرا سر اتر جائے اور میں جنت چلا جاؤں؟ فرمایا بے شک اتنی سی فرق ہے۔ اٹھا تلوار لی اور چلا گیا، اور پہلے ہی بار میں شہید ہو گیا۔ یعنی کہ ایک نبی علیہ السلام کے الفاظ سے ایسی حالت ہو گئی کہ جان کی حقیقت جان گئے، ایمان کی حقیقت جان گئے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ روحانیت اور فلسفہ روحانیت راہ سلوک کیا ہے، کہ دنیا کے تمام جو ہمارے وجود پر بوجھ بنے ہیں، ہزار چیزیں، ہمارے بچے اس پہ بوجھ ہے، بیوی بوجھ ہے، باپ بوجھ ہے، بیٹا بوجھ ہے، دنیا بوجھ ہے، زمین زراعت بوجھ ہے، سب کچھ بوجھ ہے۔ اس بوجھ سے خود کو ہلکا کرنے کے لیے روح کو ایسے پر عطا کیے جائے تاکہ وہ مصطفیٰ کے قدموں میں صحابہ کی طرح اڑ پائے۔ راہ سلوک کا اتنا ہی معنی ہے۔ یہ تفسیر ہے، یہ ترجمے، یہ فقاہت، یہ سارا کچھ اسی ارد گرد ہے کہ دنیا کے بوجھ سے ہلکے ہو کے ہم کیسے بہترین انسان بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائیں۔ اس کی حقیقت یہی ہے۔ اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، ورنہ کیا وہ جو مشرکین آئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ ان پر ابابیل کا لشکر نہیں بھیج سکتا تھا؟ آپ سے سوال ہے، جب ابرہہ کے لشکر پہ کچھ سال ہی ہو گئے تھے نا، ابھی 100 سال بھی نہیں گزرا تھا نا، 50 سال بھی نہیں گزری تھی، جب ابابیل کا لشکر، ابابیل جب اس کا ابرہہ کا لشکر آیا تو ابابیل آئے نا، ابابیل چھوٹے چھوٹے 3 کنکر لے کے آئے، اور اس پر انہوں نے بارش کی، وہ سارا کچھ چگتی ہوئی کھیت کی طرح اڑ گیا، وہ لشکر ختم ہو گیا، بڑے بڑے ہاتھی تھے اس کے پاس، ختم سارا کچھ۔ کیا جب آمد رسول سے پہلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، تب اس وقت ابابیل کا جھنڈ بھیج سکتا ہے، کیا میدان بدر میں نہیں بھیج سکتا ہے؟ کیا وہ مکے سے نکلنے والے لوگ جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنان، کیا ان پہ ابابیل نہیں آ سکتے تھے؟ آندھی نہیں آ سکتی تھی؟ یہ اس لیے نہ تھا، یہ اس لیے تھا کہ حضور آپ اپنا چہرہ مبارک روشن آفتاب کی طرح ان پروانوں کے بیچ میں رکھو، اور ان کا امتحان میں نے لینا ہے، نمبر میں نے دینے ہیں، میں دیکھتا ہوں کون تیرے لیے آتا ہے اور کون جنت کے لیے آتا ہے۔ تو وہ سارے چلے آئے۔ تو انہوں نے، اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا امتحان آ جائے، وہ کب آتا ہے امتحان؟ آپ سمجھ لینا میری بات کو، کہ آپ
جو عارف ہوتا ہے عارفین کے صف میں شامل ہوتا ہے عارفین کے پیچھے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اور میرا سب کچھ میرے محبوب کا ہے میری محبوب کی ملکیت ہے میرے خدا کی ملکیت ہے وہ اپنا کچھ نہیں سمجھتا ہے جس دن عرفا نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر سے میں پن اور ہے پن نکل جائے دریچے معرفت اسی دن کھل جاتا ہے یہ جی میرا یہ جی میں یہ جی ہے یہ جی میں نے کر دیا یہ جی میں نے کہہ دیا یہ جی ہم میں کروں گا تو اس پر مولانا روم نے ایک عظیم نقطہ بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی سمجھ گئے میری بات کو آپ میں وہ فرماتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو بکری ہوتی ہے نا یہ روز میں کہتی ہے وہ ایسے عارفانہ نگاہ سے سمجھا رہا ہے بات کو تو کیا میں کرتی رہتی ہے اور جس دن یہ مر جاتی ہے اور اس کے آنٹے پھر چڑھتے ہیں اس بستر بنانے والے اس کو کیا بولتے ہیں ہلاج کے اس آلے پر پھر اس آلے کو جب ہلایا جاتا ہے تو وہ میں نہیں بولتی ہے وہ تم بولتی ہے تو وہ کہتا کاش کہ انسان سکڑ جائے پہلے اور میں کی جگہ تم بولنا شروع کریں اور وہ کہتے ہیں اس لیے عرفا نے کہا کہ جو میں پن ہے یہ آپ کا نہیں یہ اللہ کا ہے اور ہے پن بھی اللہ کا ہے تو یہ میں پن اور ہے پن اب دیکھنا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے تربیت کی 13 سال یا 8 سال 7 سال 6 سال جو میرے ساتھ پروانے آئے یہ نظام ہستی جو رب کائنات چلا رہا ہے ان کے وجودوں سے اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو اب چلانا ہے الصحابۃ کالنجوم ان کو اب تارے بنانے ہیں نا کیا یہ آفتاب سے فیض روشنی لے چکے ہیں کہ نہیں لے چکے ہیں یہ دیکھنے کے لیے یہ پہلا امتحان گاہ ہوا میدان بدر راہ سلوک میں یہ معنی ہے اس کا سمجھ گئے میری بات کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے فرمایا تو کیا مراد ہے آپ کا میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ کیا مراد ہے صاحب سب آپ کا کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں اور ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ جائے اور آپ کا خدا جائے اور وہ لڑے پھر ہم آئیں گے غنیمت لینے کے لیے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جائیں گے آپ کے ارد گرد رہیں گے قتل و قتال کریں گے مریں گے اور آپ کے ارد گرد مریں گے آپ کے دائیں مریں گے بائیں مریں گے ہمیں تو مقصد ہے کہ آپ پر مرنا قربان ہونا ہم اسی لیے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور وہ سارے پروانے 313 حضور کے ساتھ چلے گئے اب یہاں میں آپ کو اس سفر کی طرف لینا چاہتا ہوں جو راہ سلوک کا سفر ہے جو سالکین کے لیے خاص ہے کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں 1000 لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم نے مرنا ہے نہیں معلوم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ یاد کرو بتحقیق وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ میں نے آپ کو نصرت دی نصرت سے نوازا امداد سے نوازا میں آپ کا معاون ہو گیا جب تم پستی میں تھے جب تم کمزوری میں تھے ضعف میں تھے عضلہ کا کہیں معنی ہے اور جب تم پستی میں تھے تاکہ اس لیے تاکہ آپ شاکرین بن جائے آپ شاکرین ہو جائے شکر گزار ہو جائے میرے اور میرے محبوب کی اب سمجھ لینا میری بات
وہ اس جگہ میں آئے نا، اب کچھ معرفت کے دریچے میں کھول رہا ہوں آپ کے لیے اور اس بات کو سمجھنا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے نا، کہاں؟ بدر میں. آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ طے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ فتح یاب ہو جائیں گے، جیت جائیں گے؟ کیا طے تھا؟ آپ سے سوال ہے، سب مبلغین سے سوال ہے، کیا یہ طے تھا؟ یہ تو طے تھا نا، یہ تو طے تھا. وہ انا فتحنا تو اتر چکا تھا نا، پھر کون سی فتح تھی وہ؟ پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوئے. اب میری طرف توجہ رکھنا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. مخاطب ہوئے اور خطاب فرمایا، میرے صحابیوں، اللہ کے حمد و ثنا شکر بجا لانے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج یہ کفر یعنی تاریکی اندھیرے اور روشنی کا جنگ ہے. اور یوں آسمان کی طرف مخاطب ہوئے، پھر فرمایا، اے میرے خالق و مالک، اگر تو نے آج فتح و نصرت عطا نہ کی تو تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں بچے گا. جب اتنا فتح نہ آ چکا تھا تو پھر اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ راہ سلوک میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہوتا ہے نا، وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن اس میں تبدیلی بھی واقع ہوتی ہے. آج اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوش نصیبی میں کسی شے کی بشارت دے دی، اور آپ کو وہ شے، وہ خوشی، وہ بشارت اب پانی ہی ہے. اللہ بچائے آپ میں کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی، ناشکر ہو گئی، حضور سے رخ پھیرا، خدا سے منہ پھیر لیا، تو وہ بشارت تو ہوتی ہے لیکن اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ آ جاتا ہے لیکن آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. بڑی بات بتا رہا ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں. کوئی بولتا ہے نا کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، کہ اب کیا فائدہ ہے وہ کرنا یہ کرنا. میں نے پہلے کہا نا کہ عرفاء سے جب پوچھا جاتا آپ اللہ اللہ کے ضربے کیوں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے ضربے اللہ کے لگائیں گے رات کو تو اتنے لوگ پگا ان کل کے ڈیٹ میں صبح کس ڈیٹس مز گسن تیتیا لوگ پروردگارس کن راغب. ہم تھوڑی اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ تو راتوں کو اس لیے جاگتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف نہیں راغب ہو جائیں، وہ خدا کی طرف راغب ہو جائیں. اپنے طرف راغب کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں. اگر کوئی درویش دعویٰ کرتا کہ میں درویش ہوں، کلندر ہوں، ولی ہوں، اور وہ صرف اپنے دنیائی فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے، تو سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے، وہ درویش نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ راغب کسی بھی بنیاد پر کرے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف راغب کرنا، چاہے اس کے دروازے سے ہوتے ہوئے جائے یا اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے جائے. اگر وہ اللہ کی طرف یا رسول کی طرف راغب کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ خصائل اولیاء میں ہے، خصائل کلندری ہے، وہ خصائص کلندری پر فائز ہے. تو سمجھ لو اس بات کو آپ کہ کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی لکھا ہو. یہ مولانا جاوید صاحب بیٹھے ہیں، یہ عاشق صاحب بیٹھے ہیں، بشیر صاحب بیٹھے ہیں، بالفرض ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو کہ انہوں نے ساری زندگی مانگا، یا اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ہی رکھا ان کے لیے کہ چلو کل کے ڈیٹ میں انہیں ایک خزانہ ملنے والا ہے 3 مہینے بعد. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے یا لکھ دیا ان کی عاجزی پر، ان کی انکساری پر.
لکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور لکھ بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا ان کے لیے. اب سمجھ لینا میری بات کو. رائے سلوک کے ہاں یہ ایسے جانا جاتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، اور حقیقت یہ ہے. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ بچائے کسی خدا کے حکم سے روگردانی کی، نافرمانی کی، معصیت میں مبتلا ہو گئی، ناشکرے ہو گئے. جس چیز پہ چل رہے تھے اس چیز کو انہوں نے توڑا، وظائف چھوڑے یا کچھ بھی انہوں نے چھوڑا، ترک کر دیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لیکن اب رکھا تھا کہ وہ خزانہ انہیں ملنے والا ہے. کیا وہ ملے گا کہ نہیں؟ آپ کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ ہاں؟ نہیں ملے گا. وہ خزانہ ان کے سامنے کھل جائے گا، لیکن اس خزانے میں اگر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا ہزاروں اشرفیاں، تو اس کے جگہ میں خاک کے ذرے نکل جائیں گے. خزانہ تو مل جائے گا، علامت تو ظاہر ہو جائے گی، لیکن وہ شے جو ان کا مقصود تھا وہ نہیں ملے گا. اس پر مقصود خدا، جس پر غلبہ خدا اس وقت تھا، وہی حاضر ہو جائے گا، وہی ظاہر ہو جائے گا. یا وہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لیکن یہ مشقت میں پڑیں گے، ان کے ہاتھ سے وہ نکل جائے گا. یہ تکلیف میں پڑیں گے، ان کے ہاتھ سے وہ نکل جائے گا. اس کے لیے میں آسان کرنے کے لیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. حضور سیدنا غوث الاعظم کی ایک کرامت ہے. لوگ اس کو جھوٹ بھی بول رہے ہیں. مطلب کرامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بد عہدوں اور بد دینوں کے ذہنوں میں نہ آ جائیں، ان کا اعتراض اس پہ لازمی ہے. کیونکہ کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، جو شیطان کے کتے ہوتے ہیں اور جہنم کے کتے ہوتے ہیں، وہ اولیاء کے خلاف بھونکتے ہیں. جو جنت کے کتے ہوتے ہیں وہ اولیاء کا پہرا دیتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آیا. ایک طویل کرامت ہے لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں. ایک آدمی آیا تو وہ آیا اندر، اور اسے کچھ سوال تھا یا کچھ کیا تھا معلوم نہیں، یہ طویل مضمون ہے. تو وہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اس سے منہ پھیر لیا اور وہ ملے نہیں اس سے، وہ چلے گئے. رات میں وہ آدمی سویا، وہ آدمی رات میں سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت آ رہی ہے اور وہ اس سے ہم بستری کر رہا ہے، اور ہم بستری کی انزال ہو گیا، غسل واجب ہو گیا. وہ اٹھا، اس نے غسل کی. خواب میں تو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا. تو اٹھا، غسل کیا، پھر واپس آیا، پھر آنکھ لگی، پھر اس نے ایک اور عورت کو دیکھا. وہ پھر راغب ہوا خواب میں ہی گناہ کی طرف، پھر غسل واجب ہوا، پھر اس نے غسل کیا، پھر سویا، پھر غسل واجب ہوا. 40 بار رات میں. اب صبح وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں، چلنے کے قابل ہی نہیں. وہ اٹھا اور حضور سیدنا غوث الاعظم کی خدمت میں آیا. تو غوث اعظم نے دور سے آواز دی، سے ادھر لاؤ. وہ جب آیا تو فرمایا کل ہم آپ سے خفا نہیں تھے، لیکن تو اس در پہ آیا تو ہم نے آپ کی تقدیر کو دیکھا، وہاں پہ جانا. تو آپ ادھر آئے اور آپ کو 40 عورتوں سے زنا کرنا آپ کے تقدیر میں تھا. اب تو ایک ولی کی راہ میں آیا، دربار میں آیا، تو کیسے یہ گوارا تھا میرے لیے، اور میں خدا سے استغفار تیرے لیے نہ کرتا، اور میں نے بڑی عاجزی خدا کو کی، اور تمہارے وہ 40 گناہ جو ہے، 40 ناجائزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں تبدیل کر دیے. یعنی کہ تقدیر کا لکھا ہوا ختم سمجھا رہا ہوں. یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے کہیں دلیلیں دینی پڑیں گی، لیکن وقت نہیں. تقدیر کا لکھا ہوا تھا نا، ختم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہوا. لیکن جو ظاہر میں ہونا تھا، ضلالت اور جہنم میں چلے جاتے اور ضلالت ہو جاتی، وہ کس میں تبدیل ہوا؟
کس کے وجہ سے؟ ایک ولی کی نگاہ یا شرف یا تقرب کی وجہ سے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اسی طریقے سے خدا، یہ سب لوگ صحیح بولتے ہیں خدا کا لکھا ہوا ٹلتا، لیکن اس میں دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں، آسانیاں آ جاتی ہیں. آسانیاں ہو تو اگر انسان منحرف ہو جائے، تعلق توڑے خدا سے، تو سختی آ جاتی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ ٹلتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. جیسے کسی کے حق میں لکھا تھا کہ اس سے حادثہ ہو جائے گا، باہر اللہ بچائے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس کا لکھا تھا کہ باہر اوپر سے اترے گا یا اترے گی، روڈ کراس کرے گی، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہونا طے تھا. کمر ٹوٹنا، گردن ٹوٹنی، بازو ٹوٹنی طے تھی، تقدیر میں تھی. تو وہ کسی اچھے جگہ پہ گئے، مسجد میں گئے، نیک انسان کے پاس گئے، در اولیاء پہ گئے. نیچے جب وہ اترا تو ہلکا سا ایک جھٹکا لگا. خدا نے جو لکھا تھا وہ ہوا، لیکن وہ نہیں ہوا جو لکھنا طے تھا، وہ آسان ہو گیا. یہ چیز سمجھنا اصل میں کیا ہے کہ ہم پھر ہی تشرف صحابہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا تھا صحابہ کا مرنا، ان کا قتل و قتال لکھا ہوا تھا، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن وہ تبدیل ہو گیا. اس کے بدلے میں حضور جب ان کے بیچ میں ہوئے تو وہ اس کے بدلے میں جنت چلے گئی. نور ایمان سے وہ مکمل اور منور ہو گئے. اب وہ جب میدان بدر میں پہنچے، سمجھ گئے میری بات کو؟ ان کے ساتھ میں کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، صحابہ سے خطاب فرمایا صحابیو، یہ جو توجہ ہے، یہ جو جگہ ہے جدھر میں کھڑا ہوں، یہ لکیر میں نہیں کھینچ. کیا ادھر میں اس نے مرنا ہے، اس نے مرنا ہے، اس نے مرنا ہے، اس نے مرنا ہے. اب یہ جو حصہ ہے اس میں آپ مال غنیمت جمع کریں گے. اب یہ لکیر جو میں نے کھینچی، ادھر سے ہمارے دشمن بھاگ جائیں گے، ادھر سے ہم فتح کا اعلان کریں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ ختم مسئلہ. صحابہ کیا سمجھ بیٹھے کہ ہماری فتح طے ہے، ختم ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نقشہ کھینچ دیا. لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا. سجدے میں اللہ کی اتنی تعریفیں کیے کہ رو رو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے حال ہو گئے، کہ اتنا آنسوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، بس یا رسول اللہ، آپ کی آہو فغاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. اتنا حضور ہو رہے اور خدا سے فتح و نصرت مانگ رہے ہیں. پہلے کیا فرمایا؟ ادھر تو یہ اس نے مرنا ہے، ادھر فلانی مرے گا، ادھر فلانی مرے گا، ہم ادھر سے کامیاب ہو جائیں گے، ادھر ہم فتح کا اعلان کریں گے، ادھر جھنڈا لگائیں گے. اور اس کے بعد مانگ رہے ہیں. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی کہ اگر وہ صحابہ نہ ہوتے، نوز باللہ ہم جیسے لوگ ہوتے، کہتے کہ ابھی تو بتایا کہ ہم جیت جائیں گے، اب خدا سے گڑگڑانا کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا جیتنا. کبھی کسی صحابی کے دل میں عجب آتا، خیال بد آتا، مکمل تربیت نہیں تھی سب کی، اللہ تعالیٰ سے راغب نہ ہوتے، تعلق توڑ دیتے، کسی کے دل میں ایسی گن آ جاتی توحید کے بارے میں، حضور سے منہ پھیر لیتے، تو وہ جو لکھا ہوا تھا اس پہ غالب یہ آ جاتا کہ سارا کچھ پلٹ جاتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا، اے میرے خالق و مالک، قلب ہو وحشت من محبتی فی دار الدنیا کیف تطلع علیہ نار. وہ آگ جو شعلے ہیں وہ دلوں کو تیری محبت میں جو روشن کر رہے ہیں انہیں بجھنے نہ دینا میری خدا. بات سمجھ گئے کہ کبھی بھی کامیابی، جب آپ کو مکمل یقین ہو کہ کامیابی ہماری ہے، کبھی اس پہ اترانا نہیں،
بلکہ گڑ گڑانا، یا رب ہم تو جانتے ہیں کہ تو نے لکھا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اب ہمیں راغب رکھنا، اپنا نافرمان نہ بنانا، تو اپنی رغبت سے دور نہ کرنا، کہیں ایسی گناہ ہمارے سے سرزد نہ ہو جائے تو ہمیں ناراض ہو جائے اور تو ہمیں چھوڑے، تقدیر کا لکھا ہوا جو ہے وہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے لائق، جس کے اہل ہم نہ تھے اور وہی ہو جائے. سمجھ گئے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس سجدے سے اٹھانا تو اتنا تر تھا چہرہ مبارک، اتنے روئے، اتنے غمگین کبھی نہیں دیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب تقدیر کی حقیقت سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ کس کس کو سمجھ آیا؟ ہاتھ اٹھائے. یہی تقدیر کی حقیقت ہوتی ہے. اب ہم کیوں جاتے اولیاء کاملین کے نزدیک؟ وہ سب سے مستغفرین ہوتے ہیں، استغفار والے ہوتے ہیں. وہ ایسے دوست ہوتے خدا کے کہ ان کے دل اللہ کے راہ محبت میں اتنے غرق ہوتے ہیں کہ وہ باہر آنا یا جدا ہونا ان کے لیے ناممکن بات ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہاں جاتے ہیں تو انہیں وہ تقدیر نظر آتا ہے یا اللہ تعالیٰ انہیں الہام سے اطلاع کرتا ہے، اور وہ یہی اتنا ہی چاہتے ہیں کہ یا رب جو کچھ تو نے ان کو لکھا ہے تو اپنے یا رب چاہنے کے مطابق انہیں عطا کرنا، اس میں تبدیلی نہ کرنا. ہاں اگر سختی لکھی ہوئی ہے اس کو آسان کرنا، جو خیر لکھا ہے اس کو اور خیر کے ساتھ ظاہر کرنا. اس لیے اولیاء کے در پہ لوگ جاتے ہیں، اس لیے نیک انسانوں سے دعا کرواتے ہیں. باقی خدا نے سب کچھ لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا لکھا ہے، سمجھ گئے میری بات کو، لیکن بیٹا تو پیدا ہو گیا، وہ نافرمان نکلا، پھر ساری زندگی انسان بولتا رہا یا رب تو نے دیا تو لے لے، مجھے ضرورت نہیں ایسا بیٹا. بیٹا پیدا ہو گیا اور وہ اپاہج تھا، وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، ساری زندگی ماں باپ کو اس کی خدمت کرنی پڑی. وہ ناتوان تھا، وہ پاگل تھا، سوچنے سے معذور تھا، لیکن وہ نیک انسان کے پاس جا کر، اللہ کے دوست کے پاس جا کر کسی عمل کے وسیلے سے، کسی اطاعت کے وسیلے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. بیٹا تو نے دینا ہی ہے یا رب، لیکن اس کی نافرمانیاں ایسی ہے کہ اس کا بیٹا اپاہج پیدا ہوگا یا نافرمان ہوگا تو یہ کریم ہے، تو اپنے کرم سے اپاہج پیدا نہ کرنا. یہ اس نیک اور اللہ والے کے تعلق سے یہ چیز ملتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اب حضور کے طرف ہے تو پھر ہنجار، جن کے اندر طریقہ نہیں، جن کے اندر ذوق نہیں، وہ اس کے ارد گرد کہیں بھی جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو بلند کرتا ہے. تب خدا یہ نہیں فرماتا ہے کہ میں یہ جب تک تیرے ساتھ ہے اور تیری اطاعت میں ہے، یا رب تو کیا کرتا ہے ان کے لیے؟ نہیں، یہ مانگے یا نہ مانگے، محبوب جو مجھے پسند ہے ان کے لیے میں وہی عطا کروں گا. تو مختصر یہ کہ جب بدر ہوا تو کہاں 313 اور کہاں 1000، اور وہ بھی 3-4 گھوڑے ادھر، اور وہ بھی ایسے لوگ جنہیں 2 وقت کا کھانا نہیں، مہینے میں 2 بار کھانا ملتا ہے، 3 بار. حالت یہ ہوئی، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جبریل تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کے جاؤ اور میدان بدر میں ان 313 لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑو جو میرے محبوب کے سنگت میں لڑ رہے ہیں.
اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ فرشتے تھے نا، انہوں نے کہا ہوگا نا یار اب ہم نے تو پہلے قتل و قتال کبھی کیا نہیں ہے، تلواریں چلاتے نہیں ہیں، ہم کیسے جائیں؟ رب نے فرمایا نہیں، تمہیں جانا ہے اور ایسے ہی کپڑے زیب تن کرنا جیسے ان لوگوں نے لگائے، تاکہ انہیں احساس نہ ہو جائے کہ ہم میں سے نہیں ہے، انہیں ایسا لگے کہ یہ ہم میں سے ہی ہے۔ تو پھر آپ نے خود دیکھا، کسی کو فرشتے گرا رہے ہیں، کسی کو پکڑ کے لا رہے ہیں، کسی کو نیزہ خود بخود لگ رہا ہے۔ تو یہ حال تھا جنگ بدر میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے اپنے محبوب کو جانا اور اس سے وفاداری کی تو سمجھ لو کہ سارے اللہ تعالیٰ نے کسی کا تقدیر برا نہیں لکھا ہے، سب کا تقدیر اچھا ہی ہے۔ بس یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا کہ ہماری نافرمانیاں، بدعمالیاں۔ تو رائے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکھر کے آ جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راغب ہو جائیں تاکہ تقدیر آسان ہو جائے۔